IPL 2025 کے پلے آف میچز میں جنوبی افریقہ کے 8 کھلاڑی شرکت نہیں کریں گے، یہ تصدیق کر دی گئی ہے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے یہ کھلاڑی 25 مئی تک ہی بھارت میں رہیں گے۔ جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ نے BCCI کی درخواست مسترد کر دی ہے کہ کھلاڑیوں کو مزید وقت دیا جائے۔ اس فیصلے سے کئی فرنچائزز کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ یہ کھلاڑی ان کے کلیدی ممبران ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی نے پاکستان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے بلوچستان کو آزاد ملک قرار دے دیا ہے۔ بلوچ رہنما میر یار بلوچ نے نئی دہلی میں بلوچستان کا سفارت خانہ قائم کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے امن فوج تعیناتی کی درخواست کرتے ہوئے پاکستان سے فوج ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان طویل عرصے سے پاکستان کے ظلم، وسائل کی لوٹ اور سیاسی حقوق کی پامالی کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کی حمایت میں ایک اور شرمناک قدم اٹھایا ہے۔ بھارت کے آپریشن سندھور میں مارے گئے دہشت گرد مسعود اظہر کے خاندان کو 14 کروڑ روپے معاوضہ دینے جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ رقم وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری سے ادا کی جا رہی ہے۔ بھارتی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رقم دوبارہ دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو IMF سے دوسری قسط کے طور پر $1023 ملین ملنے جا رہے ہیں، جس کا اعلان اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا ہے۔ معاشی بحران کا شکار پاکستان بھارت سے جنگی زبان بولتے ہوئے عالمی امداد پر انحصار کرتا جا رہا ہے۔ بھارت نے IMF کو خبردار کیا کہ پاکستان ان فنڈز کا استعمال دہشت گردی کے لیے کر سکتا ہے۔ پاک فوج کی معیشت میں مداخلت اور ناقص حکمرانی سے اصلاحات پر سوالیہ نشان لگ گئے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے درمیان وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ 16 مئی کو گجرات کے بیاج ایئر بیس کا دورہ کریں گے۔ حال ہی میں پاکستان نے بیاج ایئر بیس پر حملے کی کوشش کی تھی، جسے بھارتی فوج نے ناکام بنا دیا۔ راج ناتھ سنگھ اس دورے میں سیکیورٹی انتظامات اور فوجی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ بیاج ایئر بیس بھارت کی دفاعی حکمت عملی میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، خاص طور پر مغربی سرحدوں کے لحاظ سے۔ حیدرآباد میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پلانٹ ہیلتھ مینجمنٹ نے مختلف عہدوں کے لیے نوکریوں کا اعلان کیا ہے۔ پوسٹوں میں جوائنٹ ڈائریکٹر، رجسٹرار، لیب اٹینڈنٹ اور MTS شامل ہیں، جن کے لیے 10 ڈگری APG اہلیت درکار ہے۔ درخواستیں آف لائن موڈ کے ذریعے 2 جون تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ انتخاب تحریری امتحان اور انٹرویو کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ کچھ زمروں کے لیے فیس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے۔ منچریال ضلع میں 35 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا آغاز چنور MLA وویک وینکٹ سوامی نے کیا۔ انہوں نے بھیمیرم منڈل کے بورگو پلی گاؤں سے دامپور تک BT روڈ کے تعمیراتی کاموں کی بنیاد رکھی۔ MLA نے کہا کہ یہ سڑک گاؤں والوں کی درخواست پر انتخابی وعدے کے تحت منظور کی گئی ہے۔ انہوں نے سابق حکمرانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف کاغذوں تک ہی ترقیاتی دعوے محدود رکھتے تھے۔